اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس قرآن سماعت کریں گے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم ہر جمعے کو عصر کی نماز کے بعد درس قرآن ہوتا ہے، اور درس قرآن کے اندر مختلف مقامات سے آپ درس قرآن سماعت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب ارادہ کیا ہے کہ قصص کے بعد قرآن کے عجائب و غرائب بیان کرنے کے بعد اللہ کی توفیق اس امید رکھتے ہوئے ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ قرآن کو بالترتیب آپ کے سامنے اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہمت، قوت و طاقت عطا فرمائے، اور اس کی مدد شامل حال ہو گئی تو انشاءاللہ یہ تکمیل قرآن ہو جائے گا۔ اس کو میرے لیے اور آپ حضرات کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا صحیح فہم ہمیں عطا فرمائے اور قرآن کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تو قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ جب تم کوئی بھی نیک کام کرنے لگو، قرآن کی تلاوت کرنے لگو، تو پہلے پناہ مانگ لو اللہ کی شیطان مردود سے۔ پناہ کیوں مانگی گئی ہے؟ اس لیے کہ شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک انسان کا شیطان جو ہے کھلا دشمن ہے۔ یہ ایسا دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ہے ہمارا دشمن۔ اس کا مکر و فریب گزشتہ جمعے ہم بتا چکے ہیں، اور یہ ایسا دشمن ہے اگر کوئی ہمیں دھمکی دے دے نا انسانوں میں سے، تو بتائیے پھر ہمیں کسی نہ کسی کی پناہ کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی ہے؟ ہم فوراً ان سے کٹاتے ہیں، وکیل سے مشورہ کرتے ہیں کہ فلاں انسان نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے، تو فوراً ہم اپنا تحفظ کرتے ہیں تاکہ اس کے شر سے بچ جائیں۔ یہ انسان ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اگر وہ ہمیں دھمکی دے دے تو بتائیے تو ہم اپنا تحفظ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ لیکن شیطان نے بھی ہمیں دھمکی دی ہے، شیطان نے بھی دھمکی دی ہے، اور کس کے دربار میں کہا ہے؟ رب کے دربار میں۔ سکا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اے اللہ مجھے اے اللہ تیری عزت کی قسم میں ضرور نے گمراہ کروں گا۔ کیا کہا تھا؟ میں ضرور گمراہ کروں گا، مجھے تیری عزت کی قسم ہے۔ الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان کے جو تیرے نیک صالحین بندے ہوں گے، اس پر میرا زور نہیں چلے گا، باقی سب کو گمراہ کروں گا۔ جب وہ ہمیں دھمکی دے رہا ہے تو بتائیے پھر ہمیں بھی پناہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کوئی عام معمولی آدمی دھمکی دے تو ہم کسی صوبیدار، کسی ایس پی، کسی ڈی ایس پی، کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے، کوئی بڑا منسٹر، اس کی پناہ مانگتے ہیں تاکہ اس کے شر سے بچ جائیں۔ تو جتنا بڑا دشمن تھا پناہ بھی اتنی بڑی ہونی چاہیے تھی۔ اس لیے کہا جائے جب تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو تم اللہ کی پناہ مانگ لو، کیونکہ دشمن سب سے بڑا شیطان ہے، اور ہمارا سب سے بڑا رب کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ ہمارا سب سے بڑا رب ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، وہ پاک ہے اس کی ذات، اور وہ تمام ربوں میں اعلیٰ اور بالا رب ہے، تو ہمیں اس کی پناہ کی ضرورت ہے۔ اس پناہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مزید تعلیم دی۔ کیا تعلیم ارشاد فرمائی؟ فرمایا قل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اور یوں عرض کرو اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے۔ واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو میرے پاس آئے۔ تعلیم دی گئی ہے کہ شیطان کے وسوسوں سے، اس کے شر سے تم اللہ کی پناہ مانگ لو۔ جس کو اللہ کی پناہ مل جاتی ہے وہ شیطان کے شر سے بچ جاتا ہے۔ تو ہمیں پناہ مانگنے کا تذکرہ کیا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شیطان کے وسوسوں سے کیا ہے بولیے؟ بچے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے،
ہر آدمی کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شیطان تھا اللہ نے کرم فرمایا وہ مسلمان ہو گیا، اور حضرت آدم کے ساتھ جو شیطان تھا اس نے حضرت آدم کے دل میں وسوسہ ڈال دیا۔ شیطان کا کام ہی کیا ہے بولیے؟ وسوسے ڈالنا ہے، حسین خواب دکھانے ہیں۔ شیطان کس بات کا دشمن ہوتا ہے؟ وہ ہمارے اعمال کا دشمن ہے، ہمارے عقائد کا دشمن ہے۔ کسی کا عقیدہ خراب کر دیتا ہے تو پھر اعمال بیکار۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ تو لہذا ہمیں شیطان سے مقابلہ نہیں کرنا ہے، شیطان سے بچاؤ کرنا ہے، اس کے حربوں کو سمجھنا ہے، اس کے طریقے کو سمجھنا ہے، کس طرح واردات کرتا ہے، یہ ہم گزشتہ جمعے بتا چکے ہیں۔ اب مقابلہ کرنے کی طاقت بولی ہمیں نہیں ہے، لہذا اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں تاکہ ہم اے اللہ تیری عبادت سے کہیں غافل نہ ہو جائیں، کہیں ہم بھٹک نہ جائیں، کہیں ہم گمراہ نہ ہو جائیں۔ اے اللہ ہمیں تو اپنی پناہ عطا فرما، اور جس کو اپنی رب پناہ دے دے پھر وہ گمراہ ہونے سے، بھٹکنے سے کیا ہو جاتا ہے بولیے؟ بچ جاتا ہے، اور صراط مستقیم پہ چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہو جاتا ہے۔ تو جتنی بڑی مصیبت تھی اتنی بڑی ہمیں امان بھی چاہیے۔ تو سب سے بڑا کون ہے بولیے؟ اللہ ہے۔ مقابلہ کرنے کی کوشش اس سے نہیں کریں۔ میں کوئی حکایت سناؤں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ کسی علاقے میں ایک درخت تھا، لوگوں نے اس کی عبادت شروع کر دی، اور اسی علاقے میں ایک بابا جی بھی رہتے تھے جو نیک تھے، اپنے گھر میں عبادت کرتے تھے۔ اس کو اطلاع ملی کہ لوگوں نے فلاں درخت کی عبادت شروع کر دی ہے، تو گھر میں سے کڑاڑا لیا اور چلے درخت کو کاٹنے کے لیے۔ راستے میں شیطان مل گیا، کہنے لگا بابا جی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ لوگوں نے رب کی عبادت چھوڑ دی، اس درخت کی پوجا کر رہے ہیں، یہ درخت نہیں رہے گا تو پھر لوگ اس کی عبادت بھی نہیں کریں گے، رب کی پوجا کریں گے۔ شیطان نے اسے روکا، جو روکا دونوں کی ہاتھا پائی ہو گئی، کشتی ہوئی۔ تو اس نے شیطان کو ایسا پٹخ کے مارا نا، ساری ہڈیاں ہلا دی۔ کس کی؟ شیطان کی۔ شیطان نے جان لیا کہ بڑا زور والا بابا جی ہے۔ اس نے کہا ایسا کرو، اپنے حجرے میں جاؤ، تمہیں روز ایک اشرفی ملا کرے گی مسلح کے نیچے سے۔ اشرفی کا نام سن کے ایک دم وہ ہو گیا، تمہیں کیا ہے، تم اللہ اللہ کرو، تم کر رہے ہو، انہیں مرنے دو جو کر رہے ہیں، تمہارا کیا جاتا ہے، تم تو اللہ کی عبادت کر ہی رہے ہو نا۔ اس نے کہا ہاں میں تو کر ہی رہا ہوں۔ بولے کرتے رہو، عبادت بھی کرتے رہو گے، ساتھ ساتھ اشر بھی ملتی رہے گی۔ شیطان کی باتوں میں آ گیا اور فوراً اپنے حجرے میں گئے، نماز پڑھتے رہے، روزانہ مصلی اٹھاتے، اشرفی مل جاتی، روز ایک اشرفی ملتی۔ 3-4 دن گزرنے کے بعد جب مصلی اٹھایا اشرفی نہ ملی، پھر غصے میں وہی کڑھاڑا ہاتھ میں اٹھایا اور چلیے درخت کو کاٹنے کے لیے۔ پھر وہی مل گئے، روکا، دونوں کی آپس میں کشتی ہوئی۔ پھر شیطان نے ایسا پٹک کے مارا نا، بابا جی کو اندر سے ہلا دیا، ہڈی بسی ساری ہل گئی۔ انہوں نے کہا بابا جی پہلے جا رہے تھے اللہ کی رضا کے لیے، اب جا رہے ہو اشرفی کے لیے، تمہیں ملی نہیں اس لیے، تو اب تمہارا وار چلے گا نہیں۔ اس لیے جب عمل میں اخلاص نہیں ہوتا پھر بندے میں قوت و طاقت، پاور نہیں رہتی۔ تو جب عمل میں اخلاص ہوگا تو پھر تمہارے عمل میں پاور آ جائے گا۔ عمل دیکھو، اخلاص ختم کر دیا اس نے، نمازیں بھی تھی، دیگر عبادات بھی تھی، اخلاص نہیں رہا تو کام خراب ہو گیا۔ تو لہذا ہر جو کام کرنا ہے اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، رب کی بندگی کرنی اخلاص کے ساتھ کرنی ہے۔ شیطان مردود سے پناہ بھی مانگتے رہو، رب کی بندگی بھی کرتے رہو، پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر دیکھو حال کیسا ہوتا ہے۔ بس آخری مرحلہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، الگ صبح دروازہ دستک ہوئی، اٹھانے کے لیے آیا۔ اس نے کہا کہ اٹھ جائیے اور نماز فجر ادا کر لیجئے۔ اس نے کہا بھائی تو ہے کون، آج مجھے فجر میں اٹھانے کے لیے آیا ہے؟ اس نے کہا مجھ بس بد نصیب کا نام جو ہے نا ابلیس ہے، شیطان ہے۔ کیا نام ہے میرا؟ شیطان میرا نام ہے۔ تو آپ نے فرمایا تیرا کام تو لوگوں کو نماز سے روکنے کا ہے، اٹھانے کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا بات دراصل یہ ہے، کل آپ کی جو فجر نکلی ہے، کل جو فجر نکل گئی، آپ اتنا روئے، اتنا گڑ گڑائے، اتنا افسوس کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کے بدلے آپ کو 200 نماز کو ثواب عطا فرمایا ہے۔
200 کا جو سوال لکھ دیا. تمہیں اٹھانے اس لیے آیا ہوں کہ آپ ایک ہی پڑھ لیں تاکہ ثواب ایک ہی کا ملے, 200 کا نہ مل جائے. تو حضرات محترم شیطان بہت چلاک ہے, وہ ہمیں روکتا ہے. ابھی بہت وقت پڑا ہے, 5 منٹ رہ گئے, آخری میں جانا, وقت پہ نماز مل جائے گی, نماز ہی تو پڑھنی ہے. پھر اس سے روکے گا, پھر حضبہ کیا ہوگا, چل ابھی تو نماز نکل, کیا ہوا, نماز کون سی فرض ہے, جماعت کون سی فرض ہے, نماز فرض ہے, بعد میں پڑھ لینا, ابھی بہت ٹائم باہر ہے. وہ تمہیں امید دلاتا رہے گا, پھر پڑھ لو, پھر نکل گئی. تو لہذا کیا کرے, کیا ہوگا کہ اس کے جال میں پھنس جاؤ گے اور نماز ضائع ہو جائے گی. حضرات محترم, ہم نے اسی لیے اس کو شروع کیا ہے کہ اللہ سے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے, اللہ ہمیں اپنی پناہ عطا فرما, اور ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح معنی میں سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین.